دوستو، ایک لفظ ہے ظلم، ستم، جبر۔ یہ انسانوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی روح کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، اس کا باطن پوری طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صورت ظلم اور زیادتی کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی اخلاقی معاشرے میں روا نہیں ہے۔ اور پھر دین اسلام جو دین رحمت ہے، جو دین کرم ہے، جو دین درگزر ہے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی خاص تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھے۔ یہ جو ظلم اور زیادتی کسی بھی صورت میں ہوتی ہے، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اسلام چونکہ دین رحمت ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے، کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ وہ ظلم ہتھیار سے لے کر رویے تک کوئی بھی ہو، آپ کے لہجے کی زیادتی ہو، آپ کے لفظوں کی زیادتی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، آج اس معاشرے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، اس میں ظلم اور زیادتی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے سماجی ماحول کے اندر حق دبا لینا، ظلم کرنا، جبر کرنا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ ہمارا معمول بن گیا۔ یاد رکھیے گا، جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے۔ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے، ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے۔ اب تو ہم جس دور میں ہیں یہاں لوگ سازش کرتے، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے۔ لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے۔ یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں، بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے۔ جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی۔ کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہیں، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے۔ اے اللہ تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے۔ وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے۔ وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے یا آفیسر ہو کر
اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے، یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے، تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں، یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا، معاذ، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں، تو یا اللہ اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائیں گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ دوستو یاد رکھنا، ظلم کی 3 قسمیں، شرک بھی ظلم ہے، قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ ایک تو یہ شرک ہے، ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے۔ اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو تھوڑی سی بھی زیادتی کر رہا ہے نا، اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا، اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی۔ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند، بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا مطلق، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے۔ کامیاب ظالم کبھی کامیاب، ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے، اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ گے، تمہارا شعور چھین لیا جائے گا، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں، تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی جائیں گی، سوچنے کی، سمجھنے کی۔ بہت ساری ڈگریوں کے باوجود بھی
بہت سارے علم کے باوجود بھی، بہت ساری تعلیم کے باوجود بھی گمراہ کے گمراہ رہ جاؤ. کیوں؟ کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت. اور انسان کے پاس ڈگری ہو اور شعور نہ ہو، طاقت ہو شعور نہ ہو، مال ہو شعور نہ ہو، اس کے پاس سارا کچھ ہو اور وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے، یہ کچھ چھوٹا نقصان ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، رب فرماتا ہے اللہ ایک تو ظالموں سے اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور فرمایا ظالموں کو اللہ ہدایت. یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان ظالم ہو، جابر ہو اور اسے ہدایت نصیب نہ ہو. یہ بہت بڑی سزا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ظلم کرتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظلم نہ قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث بنے گا. تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی لوگوں کے سامنے، بڑی آسودہ تم نے وقت گزارا ہوگا، اچھے لباس پہنے ہوں گے، بڑی گاڑیوں میں گھومے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ تم نے بڑے کشادہ گھروں میں وقت گزارا ہو، لیکن اگر کہیں تم سے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو قیامت والے دن یہ تمہارے لیے تاریکی ہے. ساری صلاحیتوں کے باوجود صبح قیامت یہ تمہارے لیے اذیت کا باعث. اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو سمجھائیں. ہم نا جاتے جاتے بھی کئی دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو بات درست. میں آپ سے عرض کروں، سڑک پر چلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، چونکہ مجھے بہت سفر کرنا پڑتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، ماحول ایسا بن جاتا ہے، لیکن لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف امیر ہی زیادتی کر رہا ہے. کہیں کہیں وہ شخص بھی جس نے ذمہ داری لی ہے، لوگوں کی چھتیں نہیں گر جاتی، لینٹر نہیں گر جاتے. کس کی زیادتی؟ کام کرنے والے کی. تو اپنے اپنے شعبے میں، اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے ماحول میں لوگ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، زیادتی نہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ورنہ تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. تم بارشیں مانگو گے، اللہ تمہیں بارشیں نہیں دے گا. تم اللہ سے مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں کوشش کریں، ہم امیر ہیں یا غریب ہیں، ہم باپ ہیں، استاد ہیں، عالم ہیں، آفیسر ہیں، سیاستدان ہیں، کچھ بھی ہیں، ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں چلو اس طرح کرو، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نقصان ہی نہ کرو، فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ظلم ہی نہ کرو، کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا ہی نہ دو. چلو ایسا کرو کہ اپنے وجود کو رکاوٹ ہی نہ بناؤ، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کی صحیح کریں، مل جل کے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے خیر جمع کرنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں کس حد تک کسی کا بھلا ہو سکتا ہے. لیکن مظلوم جو ہے، جس پر زیادتی کی جا رہی، یاد رکھیے گا، سمجھ لیجئے گا کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا فلانے آدمی کو کہ یہاں آگ ہے اس سے بچ، یہاں تیر برس رہے ہیں بچ جا، یہاں گولیاں چل رہی ہیں بچ جا. مظلوم کی بد دعا سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے. جب لوگ کسی کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں نا کہ بے بس ہو جائے اور وہ اور کسی سے کچھ نہ کہہ سکے، جب وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکا اور پھر وہ رو کے رب کے حضور عرض کرے، اس وقت سے بچے، مظلوم کی بد دعا سے بچے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں یمن بھیج رہے تھے نا، تو حضور نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا یاد رکھنا تم گورنر بن کے جا رہے ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی.
تو فوراً قبول ہو جاتی۔ آج آپ یقین کریں کتنی ساری جگہ ہیں، کتنی ساری زمینیں ہیں جن پر ناجائز قبضے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے، جبر کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بس وہ پڑوسی کو جگہ نہیں بیچنے دینی، وہ اپنی بیچ رہا ہے، اس کو روک دیا ہے، اس پر جبر ہو رہا ہے، اس بیچارے کو مجبوری ہے، اس کو کہیں جانا ہے، اور پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص مجبور ہے، وہ جگہ بیچنا چاہتا ہے، دوسرے نے اس پر کوئی سٹے لیا ہوا ہے، اب اس کی قیمت گر گئی، اب وہ بیچارہ اور آزمائش میں آ گیا۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کیا ناجائز، ایک بالشت، ایک گٹ، اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا ڈالے گا۔ کیوں ناجائز قبضے کرتے؟ انسان کے لیے صرف 2 گز زمین کی ضرورت ہے جس کا وہ اصل مالک ہوتا ہے قیامت تک، جس میں رہنا ہے، لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور بھائیوں، اگر بادشاہ چاہتے ہیں نا ان کے محل سلامت رہے تو وہ کوشش کرے کسی کی جھونپڑی کو تکلیف نہ دے۔ اگر وہ چاہتے ہیں نا ان کے بڑے بڑے مینار قائم رہیں تو وہ کبھی بھی کسی غریب کی کٹیا گرانے کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ اگرچہ تم بڑے بنگلوں میں بستے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی غریب کی دعا کی برکت سے ہی اللہ نے تمہیں کشادہ گھر دے رکھا ہو سکتا ہے کسی مسکین نے جو تمہارے گھر سے لقمہ کھا کے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے ہو، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ سعادت دے رکھی ہو۔ تو بھائی ظلم نہیں، زیادتی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا، میں ان لوگوں کا مخالف ہوں گا، اور 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں میں ان کا وکیل بنوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، میں اس کا فریق بنوں گا، اس سے پوچھوں گا۔ اور جس نے کسی آزاد کو بیچ کر قیمت کھا لی، غلام بنا ڈالا، قیامت میں میں اس کا فریق بنوں گا۔ اور سننا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، رب فرماتا ہے جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا پھر مزدور سے کام تو پورا لیا لیکن مزدوری نہ دی، اللہ فرماتا ہے میں قیامت میں اس کا فریق بنوں گا۔ آپ یقین کریں مجھے مکے اور مدینے میں لوگ تڑپتے اور روتے ہوئے ملے ہیں کہ حضرت صاحب محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، پر مالک نے پیسے نہیں دیے، تنخواہیں کھا گیا، گھر چھوڑا ہے، بچے چھوڑے ہیں، پردیس میں بیٹھے، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ جہاں بھاگ جا جگہ سے ملتے ہیں لے لے، ہاں ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے، یہ ملیں گے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ تمہیں قیامت میں دینے ہیں۔ تم نے کہا جاؤ جہاں سے ملتے ہیں لے لو، ملتے ہیں، رب دیتا ہے اور اپنے فضل سے دیتا ہے اور وہ دے گا، اور تم دیکھو گے تمہیں دینے پڑیں گے۔ یاد رکھیے گا مظلوم کے ساتھ زیادتی بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ اور مظلوم کوئی بھی ہو، کسی طرح کا بھی ہو، ذمی ہو، کسی مسلمان ملک میں رہتا ہو لیکن کافر ہو، اس کے ساتھ بھی زیادتی کی اجازت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمی پر ظلم اور زیادتی کرے یا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے، تو فرمایا قیامت کے دن میں اس ذمی کافر کا وکیل بن کے گویا اپنے امتی پر مقدمہ کروں گا۔ کیوں زیادتی کی تم نے؟ کیوں ظلم کیا؟ میرے بھائیوں ہمیں نا حساس ہونا پڑے گا، تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے گھروں میں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم چپ رہتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، بعض جگہ پہ ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہے، سسر صاحب اپنی عزت بچائے بیٹھے، یہ زیادتی ہو رہی ہے اور تیرے سامنے ہو رہی، اور تو اس لیے دانت دبائے بیٹھا ہے کہ تو اگر بولے گا تو پھر تیرے بارے میں بھی بات ہو جائے گی، اپنا دفاع کرتے کرتے ظلم کو دیکھتا جا رہا ہے۔ ہمارا دوست
اپنے ملازم پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مجھے کیا لگے، میرے تعلقات تو ٹھیک چل رہے ہیں نا۔ ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے لوگ ظلم کا، جبر کا، زیادتی کا بازار گرم کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم گونگے بنے رہتے ہیں، جان بوجھ کے اندھے بہرے بنے رہتے ہیں۔ ہم ہاتھ روک سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ تو فوراً صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ اسے سمجھا دو کہ بھئی یہ تو زیادتی کر رہا ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے، اس سے تو اپنے لیے دوزخ کٹھی کر رہا ہے، اسے سمجھا دو، قائل کر دو، اسے اس ظلم سے روک دو، بڑی مدد ہے، اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے گی، اسے قائل کرو۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا بھلا ہی کہے گا نا، ہمارا مخالف ہی ہو جائے گا نا، کوئی حرج نہیں، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بندہ مخالف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اس میں کیا حرج؟ اس لیے مدد کرے اور خوب مدد کرے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ظلم ہوتا ہے نا، یہ بھولتا نہیں۔ تھوڑی سی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہونا تو اس بندے کو بھولتی یاد رہتی۔ جب قیامت میں غریبوں کو اللہ اختیار دے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی، تو پھر غریب اس دن طاقتور ہوں گے خدا کے فضل سے، تمہیں کٹہروں میں کھڑا کیا جائے، اس لیے مارا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ دبا لیتے ہیں، آپ یقین کریں واپس نہیں کرتے، اور پھر لفظ کیا ہے، جا جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لے لے، جہاں سے تجھے میسر آتی ہے وہاں سے جا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظلم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنی جلدی کسی جرم کی سزا نہیں ملتی جتنی جلدی سزا ظلم کی ملتی۔ مکران شاہ تھا نا، بادشاہ تھا وقت کا، تو سیر کا بڑا شوقین تھا، سیر پہ گیا ہوا تھا، تو بہت ساری فوج بھی ساتھ جاتی تھی، سپاہی ساتھ جاتے تھے۔ اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، ایک بوڑھی عورت کی گائے جبرن ذبح کر کے نا کھا لی۔ اب وہ بوڑھی نے جب بات کی تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ جس دن بادشاہ نے واپس جانا تھا، کسی طریقے سے ایک پل تھا، دریا کے اوپر سے گزرتا تھا، دریا کے اس پار جنگل تھا جہاں کچی بستیاں تھیں، وہاں اس بوڑھی کی گائے ذبح کر کے وہ کھا گئے۔ تو بادشاہ جب پل سے گزر رہا تھا نا، تو بوڑھی پل کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزری نا، تو بھاگ کے آ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی، کہنے لگی مکران شاہ ٹھہر جا، روک ذرا، میرے اوپر ظلم کر کے ایسے جا رہے تو؟ بادشاہ کہتا ہے بڑا طاقتور تھا، لیکن بوڑھی نے جملہ کہا، چکرا کے زمین پہ گرا اور تڑپ گیا بادشاہ وقت۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بے اولاد ہوں، تیرے سپاہی میری گائیں ظلمن جبرن ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اس پل پر چھپ کے بیٹھی تھی، میں نے بڑی مشکل سے تیرا گھوڑا روکا ہے، لگام تھامی ہے، بس ایک سوال کا جواب دے کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ پل صراط پہ دینا ہے، ابھی فیصلہ کر، یہاں دینا یا وہاں۔ بادشاہ چکرا کے زمین پہ گرا، رویا، کہنے لگا نہیں میں پل صراط پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی حساب لے لے، وہ مشکل ہے، بلاؤ سپاہیوں کو، او بھائیو حساب تو دینا ہے، آج کے پل پہ نہ دو گے تو پل صراط۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں، زمین پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، عزتوں پہ حملہ۔ راز نہ ہونا، ہمیں عادت ہو گئی ہے غیبت کرنے کی۔ میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ جس مسجد میں آپ آئے ہیں نا، اس مسجد کے مولوی صاحب اور کمیٹی کے ساتھ مل کے بڑے پیسے کھا گئے مسجد کے۔ اتنی مجھے تکلیفات باتوں کا بڑا غصہ آتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے کتنے دیے پیسے؟
کہنے لگا جی نہیں میں جو نہیں دیتے لوگوں نے دیتے نہیں. تو میں کہ یار آپ ہی لوگ کی پوچھ لیں گے تو کیوں ایڈا پریشان ہے. عجیب تیرا فلسفہ بھائی, تو ایک عالم دین کی عزت پر تو حملہ کر رہا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں. لوگ سمجھتے نہیں, بڑے بڑے باعزت لوگوں کے بارے میں لوگ جملہ بول دیتے, مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے, حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بھی الزام لگا دی. لوگ باز ہی نہیں آتے. حضرت عمر کا زمانہ تھا, حضرت سعد بن ابی وقاص یہ 7ویں مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں. عشرہ مبشرہ اور وہ بڑی لسٹیں جن میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہوتے ہیں, سمجھ لیں اس لیول کے آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص, اور ساری زندگی میدان میں گزاری. کوفے کا گورنر بنایا گیا تو پتہ لوگوں نے کیا شکایت لگا دی, ان کو تو جی نماز نہیں صحیح پڑھانی آتی. ہائے ہائے. حضرت سعد بن ابی وقاص سے جناب عمر نے پوچھا, اور یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. آپ فرمانے لگے سعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں. فرمایا مجھے اللہ کی قسم میں اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے اپنے نبی سے سیکھی ہے. لوگ باز ہی نہیں آتے, دیکھتے نہیں بندہ کتنا بڑا ہے. تیری زبان جس کی بارے میں مرضی بات کر دیتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں جب شکایات آئیں کوفہ سے, تو حضرت عمر نے بندہ بھیجا, فرمایا تفتیش کرو. جس جس جگہ لوگ گئے, صحابہ گئے تفتیش کرنے, معلومات کرنے, حقیقت پوچھنے, ہر ایک نے جناب سعد کے لیے دعا کی. کہاں اتنا اچھا آدمی. لیکن ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ ابو سعدہ, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے 3 باتیں کی. کہنے لگا جی دیکھیں کتنے بڑے آدمی کی عزت پر حملہ کر رہا ہے, کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. کہنے لگا جی ایک تو یہ لوگوں کو جنگ میں بھیج دیتے, خود نہیں جاتے. ایک مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے. ایک فیصلے ٹھیک نہیں کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص 7ویں مسلمان, نبی پاک کے ماموں, قربان جائے. حضرت سعد کو بڑی تکلیف ہوئی. جب عزت دار آدمی کے بارے میں لوگ بات کرتے دل ٹوٹ جاتا ہے. تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث جید سند کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے حضور عرض کرنے لگے مالک اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تو اس نے میرے بارے میں 3 باتیں کی ہیں, میں بھی 3 بد دعائیں اسے دیتا ہوں. اللہ ایک اس کی عمر لمبی کر دے, ایک اس پر محتاجی غالب کر دے, ایک اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی کہ یہ بھویں اس کی جھک گئی تھی اور گلیوں میں مانگتا پھرتا تھا. بڑھاپا تھا, چلا نہیں جاتا تھا, لیکن معاذ اللہ فتنے کا یہ حال تھا. اس حالت میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا. لوگ لانتے برساتے, کہتے تو کیا کرتا ہے. تو کہنے لگا لوگوں تمہیں پتہ نہیں مجھے جناب سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. یہ بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں, نیند میں سراغ کر دیتی ہیں. مجھے بے چینی رہتی ہے, بے قراری رہتی ہے, مجھے اضطراب رہتا ہے, مجھے گھر میں نیند نہیں آتی. اور غور کر تو نے بد دعا تو نہیں لے لی کسی مظلوم کی. سوچ کسی کو تکلیف تو نہیں دے بیٹھا, کسی کا مال تو نہیں دبا لیا, کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد میں موجود ہے, فرمایا مظلوم کی آہ اللہ ضرور ضرور سنتا ہے. مظلوم کی, یہ یاد رکھنی ہے آپ نے حدیث, مظلوم کی بد دعا اللہ ضرور سنتا ہے. اگرچہ مظلوم فاسق فاجر ہو, اگرچہ مظلوم کافر ہو, اس کے کفر کا وبال اس پر, اس کے گناہ کا وبال اس پر, لیکن اگر کسی بندے نے اس پر ظلم کیا تو اللہ اس کی بات کو ضرور سنے. اور ہم تو عزت دار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے, باوقار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتے. اولیاء اور صوفیاء کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھل گئی ہیں, لوگ بات سمجھتے نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, پہلے ہم یہ کبھی سنا کرتے تھے اور یہ ہمارے تجربے تھے, باتیں گزری تو ہمیں سمجھ آئی, تجربے سے گزری تو سمجھ آئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم بھرتے نہیں.
او میرے دوستو، کسی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو وہ درد چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ زخم بھرتا۔ اور اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں بیٹھ کے کئی غیبت کرتے ہو نا، میں نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہا تھا، میں نے کہا یار ساری دنیا بات کر لیتی، تو نہ کرتا۔ تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بہت زیادہ تھی۔ تیرا تو پیار تھا، تیرا بنتا نہیں تھا، تجھے نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر آپ ایک بات آپ کو بتاؤں، جن کے پاس بیٹھ کے ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، یہ سگے نہیں ہوتے، یہ فوراً جا کے سناتے ہیں۔ اور آدھی بات آپ نے کی ہوتی ہے، باقی آدھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو چسکا لگا ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے کا، یہ کام کبھی نہ کریں، اور لوگ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے واقعات۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہوتا حد نگاہ دوست ہی دوست ہے، مجھے بتاؤ ہزاروں میں آپ لوگ ہیں، یہاں آج کسی بزرگ آدمی کے بارے میں، اسکول ٹیچر کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، عالم کے بارے میں کوئی عورت اٹھ کے کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ 10 درازی کی ہے، تو لوگ تفصیل پوچھیں گے جا کے اس بندے سے کہ تو نے کیا کہ نہیں؟ کس کی مانی جاتی ہے؟ کوئی تفصیل ہی نہیں پوچھتا، کوئی کسی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی وضاحت ہی نہیں لیتا، بات گھوم جاتی ہے۔ اور آپ میں 99 خوبیاں ہوں، اس کی تشہیر نہیں کرتے لوگ، لیکن ایک خامی ہو تو زیادتی کرتے، جگہ جگہ بات کو گھماتے، اور باتوں کا وجود نہیں ہوتا، وہ باتیں عام کر دیتے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ یہ وہی حضرت سعید بن زید ہے جن کو حضرت عمر نے بڑا مارا تھا کلمہ پڑھنے پر، پھر انہوں نے کہا کیا تجھے بھی لے جائے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، بخاری مسلم میں۔ حضرت سعید بن زید پر ایک عورت نے الزام لگا دیا، آئے ہائے، عزت دار آدمی مر جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کا وجود کاٹ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس طرح اٹھ کے کہہ دے، کس کو بندہ وضاحتیں دیتا پھرے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا ظلم ایک عورت نے، اور عشرہ مبشرہ صحابی جن کی زندگی اتنی محفوظ ہے کہ نبی پاک نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی۔ میں اکثر دیندار لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے کوئی دوست کہتا نا فلانا باتیں کرتا ہے فلاں عالم کے بارے میں یا فلاں بزرگ کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں لوگوں نے تو نبیوں کو معاذ اللہ اور صحابہ کو معافی نہیں دی، تم کون ہو؟ باتیں ہیں کرنے دو۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اور الزام کیا لگایا؟ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ مدینے کا حاکم تھا مروان کے سامنے الزام لگا دیا۔ حضرت سعید بن زید حاکم کے پاس تشریف لائے، حاکم کہنے لگا یہ خاتون الزام لگاتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید بن زید کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر بھی میں یہ کام کروں گا؟ کہا عورت کہہ رہی ہے میں اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگتا۔ حاکم تو نے تو بات ختم کر دی، لیکن وہ عورت مختلف جگہوں پہ الزام لگاتی رہی، میری زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ دل ٹوٹ گیا حضرت سعید بن زید کا، تکلیف میں آ گئے، اور پھر تڑپ کے ہاتھ اٹھائے، مظلوم تھے نا، کہنے لگے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اتنی دیر تک اسے موت نہ دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو جائے، اور اسے اس کی زمین میں ہی مارنا، اس کی زمین میں اس کی قبر بنانا۔ اتنے عزت دار آدمی پہ ظلم کیا، الزام لگا دیا، عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں پھر وہ عورت اندھی ہوئی، پھر وہ دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے ہاتھ رکھ رکھ کے چلتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا آنکھوں کو؟ کہتی تھی سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی، یہ دعا لگ گئی ہے مجھے ان کی۔ ٹٹول ٹٹول کے گھومتی تھی، اس کی اپنی زمین میں کنواں تھا، ایک دن اپنے ہی زمین میں اپنے ہی کنویں میں گر کے مر گئی۔ حضرت سعید بن زید کی وہ بد دعا جو اس کی تھی آپ نے وہ پوری ہوئی۔ دوستو کسی کو اتنا نہ ستائیں کہ وہ ہماری شکایت رب کے حضور کر دے۔
अपने आप को समझाएं, अपने आप को नरम करें, अपनी तबीयत पर इन बातों का असर करें कि हमें किसी के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती, ना किसी का माल, ना किसी की ज़मीन, ना किसी की इज़्ज़त, ना और किसी तरह भी किसी के साथ कोई जुल्म करना। मेरे प्यारे भाइयों, अगर यहाँ तक आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। हम लाएंगे आप लोगों के लिए इस तरह की और इस्लामी कंटेंट। हमारा मकसद दीन इस्लाम की खिदमत और नौजवानों की सही रहनुमाई है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नेकी के इस मिशन का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हमें इनमें नफ़ा अता फरमाए, आमीन। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।